پہاڑوں سے بہتا پانی اور شفاف چشموں میں گرتی آبشاریں، سرسبز لہلاتے کھیت، سریلی آوازوں میں گنگناتے پرندے، گھاس کھاتے اور پانی سے کھیلتے حیوان، اور چہروں پہ حسین مسکراہٹ سجائے بزرگ۔ وہ جب بھی وادی روسط سے گزرتی، وہاں موجود ہر زیرو اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ وہ اسے اپنے لگتے تھے، وہاں بسنے والوں سے اسے بہت انسیت تھی، اس کے غم گسار اور اس کے ہمدرد لوگ تھے۔ وہ جب وہاں قدم رکھتی، اسے محسوس ہوتا کہ کہیں کچھ ایسا باقی ہے جس کے سہارے مسکرایا جا سکتا ہے، کہیں کچھ ایسا موجود ہے جو دل کو اندر سے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ابھی روح مکمل اداس نہیں ہوئی، ابھی قلب مکمل ویران نہیں ہوا۔ وہ جب تنہا بیٹھتی، پرندوں سے باتیں کرتی تو ان سے پوچھا کرتی تھی کہ باہر کی دنیا کیسی ہے، وہاں بسنے والی مخلوقات کیسی ہیں، وہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ اس کے مطابق تو پرندوں نے سارا جہاں دیکھا تھا، وہ ہر ملک، مذہب، رنگ و نسل اور ذات پات کے رنگوں سے واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ افریقہ کے جنگلوں میں آباد قبیلوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ AI نے کتنی ترقی حاصل کر لی ہے یا انسانوں کی جگہ اب روبوٹ کام کرتے ہیں۔ نہ یورپ کو اس بات سے کوئی لینا دینا ہے کہ پاکستان کے کسی گاؤں میں موجود 2 دوستوں نے پتنگ کی بازی جیتی ہے اور سارا گاؤں ان کے ساتھ ان کی خوشی میں شریک ہے۔ 14ویں کی چمکتی رات میں وہ چاند سے بھی یہی پوچھا کرتی تھی کہ تم نے تو سارا جہاں دیکھا ہے، اس دنیا کے ہر کونے میں تم موجود ہو، تو بتاؤ ترکی کے سب سے خوبصورت شہر ازمیر کہ کسی قصبے میں موجود بزرگ اس وقت کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ خود کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ وہ اس حسین دنیا کے اس خوبصورت حصے میں موجود ہیں جس سے اسے بے پناہ عشق ہے، جہاں وہ روز جایا کرتی ہے، جہاں سے میلوں دور ہونے کے باوجود بھی وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اسے معلوم ہے استنبول میں کب برف پڑتی ہے، ازمیر میں کب بہار آتی ہے، انقرہ میں کب خزاں داخل ہوتی ہے، اور سرمئی پتے درختوں کا ساتھ چھوڑ کر راہوں پر اپنا بسیرا کر لیتے ہیں، اور نیلی مسجد کے صحن میں دنیا سے بے خبر رقص کرتے مستانے عشق حقیقی میں کس قدر ڈوبے ہوئے ہیں، اور رومی کے مزار کے ارد گرد بسنے والے لوگ جن کے دلوں کو محبت سے بنایا گیا ہے، ان کا آغاز بھی محبت اور اختتام بھی محبت، وہ وہاں کیسے رہتے ہیں۔ اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ جب وہ ترکی کی سرزمین پر قدم رکھے گی تو ہوا، سمندر، ساحل، پرندے، شمس و قمر، یہاں تک کہ وہاں چلتی خودکار بسیں بھی اونچی صدا لگائیں گی، سینی بیکل یوردک، اور ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔